اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میڈیا جو ہے وہ عوام سے اپنے حقائق چھپا رہا ہے۔ انڈیا میڈیا یہ سمجھتا ہے کہ دنیا بھر میں صرف اس کی لائیو اسٹریم چلتی ہے، باقی دنیا کا میڈیا خاموش ہے۔ اور سلام ہے پاکستانی شہین، پاکستانی ایئر فورس کے جوانوں کو، جنہوں نے گزشتہ رات 1 گھنٹے کے اندر، 1 سے 1.5 گھنٹے میں جو بزدلانہ وار انڈیا کی جانب سے ہوا، مسجدیں شہید کی گئیں، معصوم بچے، عورتیں، سولنگ آبادی پر، ظفر آباد میں، بابل نگر اور دیگر مقام پر مسجدوں کو شہید کیا گیا اور وہاں پر قرآن پاک شہید کیے گئے۔ تو یہ اس کا بزدلانہ اور شفاقانہ وار تھا۔ سب جانتے ہیں کہ انڈیا کا جو اس ٹائم پرائم منسٹر ہے، ایک چائے بیچنے والا مودی، گجرات کا کسائی، اور اس نے یہ بزدلانہ وار کیا، جبکہ ہماری افواج پاکستان کو سلام ہے، سلوٹ ہے جناب چیف آف آرمی سٹاف حافظ قرآن سید آصف منیر صاحب کو، کہ آپ نے جوابی کارروائی جو ہمارے شہینوں نے کی وہ سویلین آبادی نہیں تھی، وہ آرمی کے 5 طیارے مار گرائے، جس میں سے 3 طیارے رافیل طیارے، جو فرانس کی طرف سے اب خبریں آ رہی ہیں کہ فرانس کو یہ خبر ہضم نہیں ہو رہی، فرانس کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی کہ میرا جدید ٹیکنالوجی سے لیس رافیل طیارہ، جسے وہ بڑا لڑاکا طیارہ سمجھتے ہیں، وہ کیسے مٹی کا ڈھیر ہو گیا، خاک میں کیسے مل گیا۔ تو وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہندوستان نے اس کی کاپی بنائی ہو۔ کیوں کہ جو ملک اگر کوئی طیارہ بناتا ہے، کوئی ہتھیار بناتا ہے، تو جب اس کی پرفارمنس اور اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے نا، تو اگر وہ رزلٹ 100% ہے، جیسے ہمارے JF-17 کھنڈر F-16، تو پھر وہ شیئر مارکیٹ اوپر جاتی ہے، وگرنہ نیچے گرتی ہے۔ فرانس کا یہ بیان بھی آیا کہ اس نے کہا کہ ہم نے کس پھٹو آرمی کو اپنے رافیل طیارے دے دیے کہ ہمارے طیاروں کی مارکیٹ گر گئی۔ پہلا بیان فرانس کا یہ تھا۔ دوسرا بیان اب اس کا یہ آیا کہ بھئی شاید وہ تحقیق کر رہے ہیں کہ جو پاکستان ایئر فورس کے شیر دل شہینوں نے، سلام ہے، شیر دل شہینوں نے جو رافیل طیارے گرائے، کیا وہ اصل رافیل طیارے تھے یا کوئی اس کی کاپی تھی؟ ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ تو ہتھیار کو چلانے کے لیے، لڑاکا طیارے جہاز چلانے کے لیے شہین بھی تو چاہیے نا، فورس بھی تو چاہیے نا، اور وہ فورس دنیا کی سب سے بیسٹ ایئر فورس جو ہے نا، وہ پاکستانی شہین ہے، پاکستانی نوجوان ہیں، شیر دل جوان ہیں۔ ان کو سلام ہے کہ انڈیا نے تو بزدلانہ وار کیا، اور اس نے وہی ریت اپنی پرانی، جو مظلوم جیسے گجرات میں مسلمانوں پر، پھر کشمیر میں، کیونکہ انڈیا کا آئیڈیل جو ہے نا اسرائیل ہے، مودی کا باپ ہے اسرائیل، وہ بڑا کسائی ہے، یہ بھی چھوٹا کسائی ہے، یہ بھی انڈیا میں کشمیر میں جو ہے نا غزہ والا ماحول بنانا چاہتا ہے۔ تو ہمارے شیر دلوں نے پھر ان کے 5 طیارے گرائے آرمی کے، پھر ان کے ایئر بیس کو، پھر بیشتر چوکیاں جہاں سے ان کی آرمی دم دبا کر بھاگی، اور وہ ویڈیوز اور فوٹیج بھی سب نے دیکھ لی، میڈیا پر عام ہے کہ انہوں نے سفید فلیگ کہ بھئی ہم جنگ نہیں چاہتے، پہلے خود یدھ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ان کا پورا میڈیا بس یدھ جنگ کی باتیں کرتے ہیں۔ پاکستان نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ بھئی شروعات تم کرو گے تو ختم ہم کریں گے۔ تو یہ رات ایک تاریخی رات تھی، 6 اور 7 تاریخ کی جو درمیانی رات تھی نا، یہ انڈیا والوں کو تو کبھی بھولے گی نہیں ہے۔ جب بھی رات کو سوئیں گے نا، جب ان کے رات ہوگی تو ان کو یہ 6 اور 7 والی رات کبھی نہیں بھولے گی، اور باشمول پوری دنیا کو یہ رات نہیں بھولے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 ملک جب آپس میں ان میں کشیدگی اور جنگ کی صورتحال ہوتی ہے، تو اب پاکستان کے ساتھ چین ہے، ترکی ہے، اسلامی ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، تو دوسری سائڈ پہ اس کی پشت پناہ اسرائیل کر رہا ہے، یا جو ظالم ایک سائڈ پہ، امریکہ اب جو ہے نا دونوں سائڈوں پہ کھیل رہا ہے۔
گوس کا بیان تو آیا کہ میں نے اس نے کہا کہ جی بھارت نے شرمناک حرکت کی ہے۔ وہ جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاس پشت میں جو ہے نا وہ جو ہتھیار ہوتے ہیں، ایک ملک دوسرے ملک سے کوئی چیزیں خریدتا ہے، وہ جنگی ہتھیار کچھ بھی ہے، تو کچھ ممالک یہ بھی تماشائی بھی بنے ہوئے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا کہ ہماری وہ جو ہم نے اتنی ٹیکنالوجی اور ہتھیار اور اتنے وہ چیزیں بنائی ہیں، ان کی پرفارمنس، ان کا رزلٹ کیا آئے گا۔ تو آپ دیکھ لیں، رزلٹ آپ کے سامنے ہے، اوندے منہ گرے پڑے ہیں رافیل طیارے، اور انڈیا نے اس کا وہ رکھا جی، یہ سندور ہے، مشن سندور نام رکھا۔ تو ہمارا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ یہ جو آپ کے طیارے گرے ہیں، ابھی تو ڈرون بھی بہت سارے پاک آرمی نے گرا دیے ہیں، جو رافیل طیارے اوندے منہ پڑے ہیں، یہ جو آپ کا مشن سندور ہے نا، اس کی خاک کا سندور جو ہے نا، پہلے انڈیا آرمی کے ماتھے پر لگائیں، پھر آپ کا جو میڈیا ہے جو جھوٹ پر مبنی جو ہے نا گفتگو کر رہا ہے، چپڑ حقائق ہے ہی نہیں، ویلڈ گفتگو، ویلڈ پوائنٹ ہے ہی نہیں، اس کے ماتھے پر بھی وہ سندور لگائیں، اور پھر مودی کے ماتھے پر بھی وہ سندور لگائیں کہ یہ جو آپ کے طیارے اوندے منہ پڑے ہوئے ہیں، ان کی آتما کو شانتی ملے، ان کی استھیوں کو جا کے گنگا میں بہائیں۔ اور ابھی نئے اور آپ کے ڈرون گرنا شروع ہو رہے ہیں، ہیلی کاپٹر بھی ایک گر گیا ہے، پورا ایئر بیس ایک جو ہے شیر دل آرمی نے، پاکستان فوج نے تباہ کر دیے۔ اور یہ ایک پروفیشنل آرمی ہے، اس نے پوری دنیا کو یہ میسج دیا کہ ہم بچوں، عورتوں اور جو عبادت گاہیں ہیں نا، مندر، گرجا گھر، مسجد، ہم کبھی بھی عبادت گاہوں پر جو ہے نا یہ بزدلانہ وار نہیں کرتے۔ شیر دل آرمی، پروفیشنل آرمی ہمیشہ سولجر کے ساتھ فائٹ کرتی ہے، یہ ہوتی ہے پروفیشنل آرمی جو سولجر کے ساتھ فائٹ کرتی ہے۔ اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مساجد کو شہید کیا، اور مساجد میں جو ہر مذہب کی قرآن پاک کی بے ادبی کی، بے رحمتی کی، ان کو شہید کیا۔ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور اب آرمی، اب ہمارا وار جو ہے نا وہ سہے۔ اب ایسا ہے نا، اکثر یہ بھی دنیا کی بھی ریت ہے کہ پہلے یہ تماشائی بنتے ہیں، ظالم تماشا دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر جب حق غالب آتا ہے، پروفیشنل آرمی، پروفیشنل لوگ اور سچے لوگ جب غالب آتے ہیں، تو پھر ابھی دیکھیں آپ، انہوں نے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ بھئی جی جب پاکستان آرمی نے چڑھائی کی تو اب آہستہ آہستہ خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں، جی آپ مل کے اس کو دور کریں۔ پاکستان تو پہلے بھی پرامن ملک ہے، وہ جنگ نہیں چاہتا، تو اس وقت آپ تماشائی بنے رہے۔ اب یہ اس نے جو شرمناک، پہلے اس کے جی ہم بوند بوند کو ترسیں گے، آبی جاریت، اور بہت سارے، دنیا خاموش تھی۔ جو پاکستان کے ساتھ ہیں، جو ہمارے فرینڈ ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، جو ظلم کی مخالفت کرتے ہیں، وہ تو ساتھ ہیں، جو باقی تماشائی ہیں، تو اب ان کو بھی تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو جدید ہتھیار بنا لینے سے، جدید طیارے رافیل جیسے بنا لینے سے کام نہیں چلے گا، اس کو چلانے کے لیے شیر دل مردوں کی ضرورت ہے، شیر دل شہینوں کی ضرورت ہے۔ وگرنہ آپ دیکھیں اسرائیل میں کتنی جدید ٹیکنالوجی ہے، کتنے جدید لیس ہتھیاروں سے امریکہ بھی ساتھ اسرائیل کے، اور جدید قسم کے ہتھیار، جدید قسم کے ٹینک اور اے آئی کی ٹیکنالوجی اس کے ساتھ۔ دوسری طرف کیا ہے؟ معصوم بچے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے، لیکن طاقت ان پر غالب نہیں آ سکی، طاقت غالب نہیں آ سکی۔ ظلم کبھی غالب نہیں آتا، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ فرعون، نمرود نام و نشان نہیں ہے، مٹ گئے۔ یزید، کیا آپ نے بچوں کا فرعون، یزید اور نمرود نام رکھیں گے؟ کبھی نہیں رکھیں گے۔ وہ ظالم تھے، ان کو بھی طاقت کا نشہ تھا، لیکن ان کے نام و نشان مٹ گئے، لیکن ان کے مد مقابل جو بھی تھے آج تک وہ سرخرو ہیں۔ آج تک دنیا جانتی ہے کہ کربلا میں کیا ہوا، فرعون نے کیا کیا، نمرود نے کیا کیا۔ لوگ فخر سے نام رکھتے ہیں، حسن، حسین، ابراہیم، موسیٰ۔ یہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ تو ظالم کی پکڑ بڑی سخت ہے، ظلم نہیں چل سکتا، ظلم کا بازار کبھی بھی نہیں چل سکتا، اسے بند ہی ہونا ہوتا ہے، اسے مٹنا ہی ہوتا ہے۔ تو اپنے حصے کا جہاد یا اپنا اختیار ضرور استعمال کریں۔ آپ کسی رنگ و نسل، کسی مذہب سے بھی آپ کا تعلق ہے، ظالم کا
حمایت مت کریں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، ظالم کے خلاف کھڑے ہوں، مظلوم کی حمایت میں ہوں۔ اور اس ٹائم الحمدللہ ہم پاکستان آرمی کے ساتھ چٹان کی طرح پاکستانی عوام کھڑی ہے، ہم متحد ہیں۔ تو یہ جو جارحیت انڈیا بزدلانہ وار کر رہا ہے، اس کے جوابی کارروائی جو ہے نا، ہماری آرمی کو اٹیک کر رہی ہے سول، ورنہ پورا ہندوستان اور اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کے میزائلوں کے نشانے پر ہے، دیر نہیں لگے گی۔ لیکن یہ پروفیشنل آرمی، پروفیشنل فورس ہے۔ تو جتنی بھی اسلام دشمن عناصر، پاکستان دشمن عناصر جتنی بھی چالیں چال رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے اندر ہیں یا باہر سے ہیں، ان سب غداروں کو، منافقوں کو، ان ظالم دشمنوں کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ظلم کی رات لمبی نہیں ہوتی، ظلم مٹ جاتا ہے۔ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں میں تو کرتے ہیں غلامی۔ ہمارے بیچ میں بھی لوگ جو ہے نا، جس طرح بلوچستان میں وہ بھی انڈیا کرا رہا ہے، یہ جتنے بھی اسلام دشمن عناصر ہیں، اسلامک فوبیا اور پاکستان دشمن، یہ کان کھول کر سن لیں۔ پاکستان کا بچہ جو ہے نا، وہ شہادت کی آرزو لیے میدان جنگ میں آنے کے لیے اس کا مچل رہا ہے۔ وہ ہماری سولجر تو بہت آگے ہے، تمہارے 1000 فوجی ایک سائڈ پہ، ہمارا ایک جوان کافی ہے، اور تمہارے 8-10 فوجیوں کو تمہاری ایک عوام کا ایک پاکستانی بھی وہ بھی کافی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ، چٹان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، اور شہینوں کو سلام، اور شہینوں کو پھر سلام۔ شہینوں کے نام یہ شعر کہ ابھی تو شہینوں کی اصل اڑان ابھی باقی ہے، ابھی تو شہینوں کی اصل اڑان ابھی باقی ہے، ابھی تو غزوہ ہند کا امتحان ابھی باقی ہے، ابھی تو لی ہے مٹھی پر زمین ہم نے، یہ جو سب کچھ ہوا ہے ابھی تو لی ہے مٹھی پر زمین ہم نے، ابھی تو پورا ہندوستان ابھی باقی ہے۔ جزاک اللہ خیر الکثیرہ۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے سفیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان کی افواج، پاکستان ایئر فورس کے شہینوں کو سلام۔ پاکستان ایئر فورس زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد تھا، زندہ باد ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ باد رہے گا۔